میرے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں ایک وہ شخصیت جو کہ جیسے ہی سوشل میڈیا پہ آئیں تو لوگوں نے ان کو ان کے ایک تو اخلاق کی وجہ سے، بولنے کی وجہ سے، اور دوسرا اور جو انہوں نے علوم لوگوں کے ساتھ شیئر کیے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے، اس حوالے سے جو ہے وہ کافی زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ابراہیم قریشی موجود ہوں ناصر افتخار صاحب کے ساتھ، جو کہ ایک بہت بڑے ایمرجنگ آئی ٹی ایکسپرٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے جو ہے وہ اسکالر بھی میں ان کو کہنا چاہوں گا، اور موٹیویشنل اسپیکر بھی کہنا چاہوں گا۔ اور کچھ سوالات ہمارے ذہن میں ہیں ان سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے بھی اور ان کے علوم کے حوالے سے بھی، جو ہم ناظرین تک انشاءاللہ تعالیٰ پہنچائیں گے۔ ناصر بھائی کیسے ہیں؟ جی بہت شکریہ، السلام علیکم، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، نوازش۔ اور اتنا جو ہے وہ کافی دیر سے خواہش تھی کہ ایک ایسی شخصیت سے ملاقات ہو جائے کہ جو ڈیجیٹل دنیا میں بھی بڑی جانی پہچانی جاتی ہے، جی جی، اور روحانی طور پہ بھی جانی جاتی ہے۔ ساحل ادیم بھائی کے بعد کہیں آپ کا نمبر تو نہیں؟ دیکھیے میں تو، وہ تو بڑی شخصیت ہے، میں اللہ ان کا بھلا کرے اور اللہ ان کو برکت دے۔ میں تو ناصر افتخار ہی رہنا پسند کرتا ہوں، اللہ نے جیسا مجھے بنایا اسی میں مجھے برکت عطا فرمائے، اور یہ تو اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ کس نے کیا بننا ہے۔ بالکل آپ کی ماشاءاللہ ایک شخصیت ہے۔ سفر جو ہے وہ آپ کا کہاں سے شروع ہوا، اور اس کے علاوہ بیک اینڈ میں آپ کیا کیا جو ہے وہ آپ کی پروفیشنل لائف جو ہے وہ ہے، اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا پہ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو، جو جج کرتے ہیں ایز اے اسپریچول اسپیکر ہی جج کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کی ایک پروفیشنل لائف کیا ہے؟ بیسیکلی جی میں آئی ٹی کنسلٹنٹ کے طور پہ زندگی گزاری میں نے 20-22 سال 25 سال شاید، اور وہ اس کا کافی عرصہ لاہور میں بھی ہوا، اور سفر کا آغاز تو وہیں سے، ایجوکیشن تو اپنے سٹی چیچاوتنی سے لی ہے، اور اس کے بعد پھر لاہور آ گئے، کچھ کام وام کرتے رہے ہیں چینلز پہ، ٹی وی چینلز پہ کیا ہے کچھ، پھر پروگرامنگ میں اس طرف ویب سائٹ ڈیولپمنٹ میں چلے گئے، اور بس یہی اس کے بعد کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلا اللہ تعالیٰ نے ہاتھ میں تسبیح پکڑا دی ہے، اور ذہنی حالت بدل دی ہے، اور کیفیت بدل دی۔ تو اب اس طرف بیٹھے ہوئے، اور میری کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے، میں اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتا ایز این آئی ٹی ایکسپرٹ ہو گیا یا اسپریچول، کوئی بھی آپ اس کو لے لیں کہ روحانی بندہ بن کے بیٹھ گیا اور اس قسم کے معاملات۔ میرا صرف یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ جس طرف کو لے کے جا رہا ہے، جیسے آپ کو لے کے جا رہا ہے، ہم سب کو لے کے جا رہا ہے، اسی طرح سے میں چلتا رہتا ہوں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ادھر رکھا ہوا تھا تو ادھر تھا، اب حالات میرے بدل دیے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ بھی بڑی اللہ تعالیٰ انسان کو تبدیلیاں دیتا ہے، اور کچھ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو احساس بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی موت کے بعد اپنی آخرت کا بھی کوئی سامان کرنا ہے۔ تو اسی طرح جو لوگوں کے مزاج ہوتے ہیں، لوگ اسی میں ترقی پایا کرتے ہیں۔ پہلے اگر آئی ٹی ایکسپرٹ تھا تو اس وقت بھی کتابیں اور یہ چیزیں ساتھ ساتھ ہی چلتی تھیں، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اللہ تعالیٰ اس کا ظاہر اور باطن اس پر کھول نہ دے۔ ریفرنس تو ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اور اسی طرح اس کا مفہوم یہی ہے۔ تو ہم تب بھی مرتے ہیں جب تک ہمیں اپنا اندر باہر، اپنا سچ جھوٹ جو ہے وہ سارا پتہ چل جایا کرتا ہے۔ تو میں تو چل رہا تھا پیسہ کمانے کے چکر میں اور گاڑیاں لینے کے چکر میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو اسپرچول آپ کی سائڈ ہوتی ہے، آپ کا انر جو ہوتا ہے سیلف، وہ بھی آپ کو ہانٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو پھر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ سے دعا اگر جاری ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اطمینان عطا کر دیا کرتا ہے۔ اچھا سر، اسپرچول، اب لوگ نے اسپرچویلٹی کا مطلب جو ہے نا وہ ایک بہت ہی چینج بنا لیا نا ہمارے یہاں پر، پیری مریدی، اس کے ساتھ بابا پرستی، اور یہ سارا قبر پرستی، اب ہر چیز جو آ چکی ہوئی ہے، جس کا میرا نہیں خیال کہ ذاتی طور پہ ناصر افتخار صاحب بھی جو عوام الناس میں ایک پائی جاتی ہے چیز، اسے ڈینائی کرتے ہوں گے۔ لیکن ایک چیز میرے ذہن میں یہ کہ اب لوگوں کے اندر ایک اس سے بڑی ایک نیگلیکٹ وہ چیز ہو رہی ہے جو کہ ہمارے بڑوں کے اندر تھی، بڑوں کے اندر وہ چیز بڑی پازیٹیو تھی، لیکن ہم اس کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ وہ یہ چیز ہے کہ اتنا روحانیت پہ یا اتنا اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ یا طب نبوی پر یقین رکھنا کہ جس سے آپ کی میڈیکیشن یا جس سے جو ہے وہ آپ کے علاج معالجے جو کہ پرانے وقتوں میں بھی ہوتے رہے اس زمانے میں بھی ضروری ہے، تو اس والے سے کیا روشنی ڈالیں گے، کہنا چاہیں گے کہ کیا واقعی ہم اس چیز کو چھوڑ چکے ہیں؟ ناصر افتخار صاحب کا دل اس بارے میں دکھتا ہے وہ چیز دیکھ کے؟ دیکھیے آپ، میرا خیال ہے حکمت کے بارے میں بات، حکمت کے بارے میں، میڈیکیشن یا وہ تمام تو چیزیں جو ہم دیکھتے تھے کہ یار یہ اچھا اس کی طبیعت خراب ہو گئی تو چلو اس کو وہ آپ جو ہے نا نیم کے پتے پلا یہ کر دو، آپ جو طب نبی میں بھی جو بہت ساری چیزیں لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک جو نبوی طریقہ ہے میڈیکیشن کا، وہ لوگ اسے بھولتے جا رہے ہیں چونکہ سائنس نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے۔ لیکن اس حوالے سے جو کنٹراڈکشن پیدا ہو رہی ہے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے جو حکمت اور طب نبوی یہ بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ حکمت جو ہے، آج کا جو میڈیکل ڈاکٹر ہے وہ حکمت کی ٹرانسفارمیشن ہے،
آج سے 70 سال 80 سال پہلے جب ہاسپٹلس کا سسٹم نہیں تھا تو اس وقت حکیم ہوا کرتے تھے, دانا لوگ ہوتے تھے, پریکٹسز کے تھرو سینہ بسینہ استادوں کے ساتھ چلتے ہوئے ان کو پتہ ہوتا تھا. اور یونانیوں سے یہ سسٹم چلتا آ رہا ہے, کچھ جڑی بوٹیوں کے ساتھ انسان سیکھ لیا کرتا ہے اپنے مسائل کو حل. پیٹ کا درد ہے تو سنام کی لے لی, اس قسم کی چیزیں چلتی آ رہی تھیں, اور یہ بہت بڑا ایک فن ہے. لیکن اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ, دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جدھر کو مرضی ہوتی ہے زمانہ ادھر کو ہی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بجلی لے آئے گا, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو ابھی انٹرنیٹ دے دیا تو تیز ہوتا چلا جا رہا ہے نا زمانہ. تو اسی طرح سے اب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ جو ایلوپیتھی ہے جس کو میڈیکل کہا جاتا ہے سائنس, اس کے پاس سرجری آ گئی ہے, اس کے پاس لیبارٹری آ گئی ہے, اس کے پاس اکوپمنٹ آ گیا ہے جو کہ حکمت کے پاس نہیں تھا. تو اب ان کے پاس سند ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ آپ کو ہاسپٹلس میں ہی جانا پڑے گا. تو اس معاملے میں حکمت اور کچھ حد تک ہومیوپیتھی بھی جو ہے یہ اس حساب سے گرو نہیں کر سکے, اور کچھ نہ کچھ فائدے تو ان میں بھی ہیں. اب ایک مسئلہ اور پڑ گیا کہ حکیم جو ہیں وہ عام طور پہ ان کے جو بچے آگے آئے اب اس فیلڈ میں زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے, پڑھے لکھے نہیں ہوتے, اور پڑھے لکھے اگر ہو بھی جائیں تو ہمارے پاس حل نہیں ہے, کیونکہ ہمارا بلڈ پریشر جو ہے وہ اس مشین نہیں چیک کرنا ہے جو میڈیکل ڈاکٹرز کے پاس ہے. اور اگر ہمارے گردوں میں پتھری ہو جائے گی تو, اگر پتے میں پتھری ہو جائے گی تو وہ ڈاکٹر ہی نکال سکتا ہے سرجری کے بعد. کینسر ہو جائے, ایڈز کا مسئلہ چل رہا ہے, ہارٹ کے ایشوز چل رہے ہیں, تو کسی نہ کسی حد تک حکمت میں ابھی بھی کچھ علاج پائے جاتے ہیں. لیکن سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو مروجہ طریقہ کار چل رہا ہے اسی کے اوپر آپ کو جانا چاہیے. اور اگر کوئی دانا آدمی آپ کو ملتا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ اللہ نے اس کو حکمت عطا کی تو اسے علاج کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے. طب نبوی بالکل ہٹ کے ایک چیز ہے, یونانیوں سے ہٹ کے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات فرمائی ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں اس میں. طب نبوی ایک پوری سائنس ہے. جیسے مثال میں اس کی دے دیتا ہوں کہ ابھی ہمیں اسموک کا بہت مسئلہ پڑتا ہے, اور ہر سال ہی پڑا کرے گا. اس بار جو لاہور کل تک تو یہ تھی رپورٹ کہ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے. گلا خراب, بخار, اور یہ ہاں وہ تو ایک پلیگ ہے نا, ایک وہ قرض کی طرح ہمارے اوپر چھایا ہوا ہے. اس کے اب ہم فیکٹرز پہ تو بات نہیں کرتے, سبھی کو پتہ ہے کون کون اس کا ذمہ دار ہے. اور انگلینڈ میں بھی یہ مسئلہ آیا تھا, اور یہ مسئلہ نیا نہیں ہے. جب بھی انڈسٹریل ایوولوشن آیا ہے اس کے ساتھ ساتھ دھواں, کاربن اور یہ ساری چیزوں سے مل کے, یہ آج سے تقریباً 70-80 سال پہلے بھی انگلینڈ میں بھی ایسے ہی دھواں بھر جایا کرتا تھا. انہوں نے بھی اس کے لیے پھر کچھ اپنے اقدامات کیے. اب گورنمنٹ جب تک نہیں کرتی اس وقت تک انڈیویجول کو اپنی جان خود بچانی پڑے گی. تو اب طب نبوی میں میرے ایک استاد ہیں, میں نہ تو حکیم ہوں نہ میرے پاس کوئی سند ہے, لیکن ایک استاد ہے, ان سے ملاقات میری بہت زیادہ, تو کچھ چیزیں ہمیں پتہ چلتی رہتی ہیں. تو میں محض لوگوں کے فائدے کے لیے شیئر کر رہا ہوں, اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے پاس سلوشنس پڑے ہوئے. انہوں نے ایک بار مجھے بتایا تھا کہ جب اسموک آتی ہے تو اسموک کے بعد اللہ تعالیٰ, موسم بھی ایسا ہوتا ہے کہ خزاں آ جاتی ہے, سردیوں کے بعد بہار آتی ہے, تو شہتوت کے پتے کھلنا شروع ہوتے ہیں, اور اس کے بعد شہتوت لگتا ہے ان پہ. تو شہتوت کے 21 جو پتے ہیں ان کو اگر 2 کپ پانی میں ابالا جائے, جب پانی 1 کپ رہ جائے ابلتے ہوئے, تو اس کے بعد ان کو چھان کر نیم گرم بالکل قہوے کی طرح چسکیاں لیتے ہوئے اگر پئیں 40 دن, تو اس سے انسان کے پھیپھڑوں میں اگر کوئی بھی مسائل چل رہے ہیں کسی بھی طرح کے, COPD ہے, بہت زیادہ برونکائٹس ہے, پھر الرجیز ہوتی ہیں, تو یہ ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ شفا دیا کرتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شہتوت جو ہے نا اس کو بنایا ہی انسان کے لنگ کے لیے. جس طرح اگر اخروٹ کی آپ بات کریں گے تو وہ ہمارے مائنڈ کے لیے ہے. تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں. اگر آپ کو کوشش تو میں کر رہا ہوں کہ وہ جو میرے استاد ہیں ان کو منظر عام پہ لے کے, وہ بھی مانتے نہیں ہیں, تو دیکھیں گے اگر کبھی انشاءاللہ. اچھا, یہ بھی ایک بہت زیادہ ایک مسٹری ہے, چونکہ میں آپ کو اکثر اوقات دیکھتا رہتا ہوں. جی جی, مطلب آپ ظاہر سی بات ہے عصر حاضر کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ آپ کے استاد جو ہیں وہ کوئی ڈاکٹر ہیں جیسے ماشاء اللہ آپ علاج بتا رہے ہوتے ہیں, یا وہ ایک روحانی شخصیت نہیں, علاج میں نے تو دیکھیں جی, فزیکل جو ہے علاج وہ میرا کام نہیں ہے. جی جی, نہ ہی میں اس پیشے کا آدمی ہوں, وہ ڈاکٹرز کا کام ہے. جی جی, اور حکمہ کا کام ہے, اور ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کا, ہمارا کام نہیں ہے. تو میرے استاد بہت سارے ہیں جی, کوئی ایک نہیں ہوتا. آدمی کا ایک استاد سے گزارا نہیں ہوتا. اللہ کا علم دینے کے لیے ایک اور استاد ہوتا ہے, آپ کو دنیا کا علم سکھانے کے لیے اور استاد ہے, ماں استاد ہوتی ہے, باپ استاد ہوتا ہے, اور حتیٰ کہ پرندے, جانور, دنیا کی ہر چیز اگر آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کے استاد کا درجہ رکھتی ہے. تو اسی طرح طب میں بھی میرے ایک استاد ہیں, ان کے ساتھ میری بہت طویل عرصہ ملاقات رہی, اور مجھے یہ شوق بھی ہے. مجھے انسانوں کے جو باڈی, ہیومن باڈی ہے, آرگینزم جو ہے, اس کو اسٹڈی کرنے کا بہت زیادہ اپنی ذات کے لیے شوق ہے. تو کافی کچھ ایسا ہے جو میں آگے انشاءاللہ شیئر کروں گا لوگوں کے ساتھ, اللہ ان کا بھلا کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. سر ایک میں ابھی آپ کا دیکھ رہا تھا پیچھے ایک انٹرویو جس میں آپ نے جادو ٹونے کے بارے میں ذکر کیا تھا. جادو ٹونا ایکچولی اس 5th جنریشن
میں جہاں پر لوگ بہت زیادہ میٹلسٹک، اوبیسلی وہ ایک چیز ہے ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن ہمارے یہاں سب سے بڑی ایک بات آ رہی ہوتی ہے کہ یار وہ گورا تو بڑا گورا ہے، اس کو نظر لگتی نہیں ہے، ہم کو نظر لگ گئی ہے، یا پاکستان میں نظریں لگنی ہے ساری. تو اس بارے میں تھوڑا سا دیکھیں، نظر بد ایک اور چیز ہے اور جادو یہ ایک بالکل اور چیز. وچ کرافٹنگ بالکل الگ موضوع ہوتا ہے. اور نظر بد پہ تو ابھی میں نے 2.5 گھنٹے کی ایک ویڈیو کی تھی، اس میں نے نظر بد کو پراپر اس پہ تھیسس کیا تھا کہ یہ کیا ہوتی ہے، کیسے لگتی ہے، اس کا علاج وغیرہ کیا ہو سکتا ہے. اور ہم کسی بھی چیز کی الٹیمیٹ ریئلٹی پہ کبھی بھی بات نہیں کر سکتے ہر چیز کے. اور آپ نے جو گوروں کی بات کی ہے ان کے اندر بھی ایول آئی کا کنسیپٹ اینشینٹ ہے، بہت پرانا چلتا آ رہا ہے. اور کلیئر وائنس اور جادو ہماری طرح کا ہی ہے سب کچھ، ان کے بعد کوئی نیا نہیں، کوئی ڈفرینس نہیں ہے ہمارے درمیان میں. اور جادو ہوتا ہے جی، لوگ بہت کرتے ہیں پاکستان، انڈیا میں اور باہر بھی بہت. ووڈو میجک فیمس ہے پوری دنیا میں، کیا جاتا ہے. افریقہ میں بہت زیادہ کیا جاتا ہے، ڈالز کے اندر پننگ ایک بہت فیمس ہے. تو یہ اتنا بڑا سبجیکٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ اسے جادو کے اوپر بات کریں گے تو ہم 4-5 گھنٹے اسی پہ ہی بول سکتے ہیں. ہوتا بھی ہے، لوگ کرواتے بھی ہیں، لوگوں پہ اثرات بھی آ جایا کرتے ہیں، لیکن اس کا وہم نہیں پالا جاتا جی، کیونکہ ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت پہ ہوتا ہے. اور اگر کوئی آدمی قرآن پاک پڑھتا رہتا ہے، ماؤس تین اپنے اذکار میں رکھتا ہے، ان کا دم کرتا ہے اپنے اوپر، آیت الکرسی اس کے ساتھ چل رہی ہے، اس کے ساتھ وہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے، اس کی نمازیں پوری ہیں، اور کچھ اپنی حد تک اپنی بساط برابر جتنا اس کے لیے پاسبل ہے، اگر وہ جھوٹ سے بچتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے سے بچتا ہے. میں تو کہتا ہوں جادو کی فکر تو چھوڑیں، اگر آپ لوگوں کو ڈیمیج کر رہے ہیں، ڈاج کریں، تو آپ آلریڈی براہ راست شیطان کے زیر اثر میں ہیں. یہ جادو سے بہت خوفناک چیز ہے. یہ تو اس سے درجے میں بہت اوپر ہے کہ کوئی آدمی کے بارے میں آپ کو وہم ہو کہ کچھ مجھ پہ بیٹھا کچھ کروا رہا ہوگا. اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہوا ہے پڑھنے کے لیے. سورہ طارق ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، سورہ القلم میں موجود ہے علاج. بات یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ اگر وہ حرام کا پیسہ کما کے بڑی بڑی گاڑیوں کوٹھیوں میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو رات کو برے خواب آ رہے ہیں یا اس کو کچھ چیزیں شور کرتی ہیں گھر میں، تو وہ اس کا علاج کرے. سب سے پہلے اسے اپنی جو روزی ہے اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں پورے کانٹیکسٹ میں دیکھنے والی ہوتی ہیں، اس کے بعد سب سمجھ آ جاتا ہے، سب پتہ چل جاتا ہے وہ. اچھا سر، ہم اکثر دیکھا کہ ہارٹ اٹیک سے جو لوگ جن کو ہارٹ کا ایشو ہوتا ہے وہ میڈیکیشن کے لیے ہاسپٹل جاتے ہیں، اور ہاسپٹل جانے کے بعد جو ہے وہ ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے یا اسٹنٹس ڈالے جاتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے. تو ایک جگہ پیچھے کیس آیا تھا کہ کہا، مطلب غالباً مجھے یاد نہیں ہے، کوئی فورن ہاسپٹل تھا، فورن کنٹری کا ہاسپٹل تھا، انہوں نے کہا سورہ رحمان سنائی، تو سورہ رحمان کی اتنی تاثیر تھی کہ وہ کافی زیادہ ریکوری جو ہے وہ فاسٹلی. یہ جو ماشاء اللہ ایک اللہ کے ذکر سے اور اذکار سے ماشاء اللہ جو میڈیکیشن ہے وہ الحمدللہ آپ نے بہت سی ڈسکس کیا اپنی انٹرویوز میں، ویڈیوز میں. یہ ذرا تھوڑا بریفلی کیجیے گا کہ ہم کس کس کی میڈیکیشن ذکر اذکار سے کر سکتے ہیں، میڈیکیشن سے مراد اللہ سے دعا کر سکتے ہیں. دیکھیں، حسن حسین کتاب پڑھی ہوئی ہے ہمارے پاس، دنیا میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام موجود ہے. اور سورہ رحمان کی جو آپ نے بات کی ہے، ابھی 10 دن پہلے بورے والا میں ایک میٹنگ تھی، اس میں 20-25 ڈاکٹرز اور بزنس کمیونٹی تھی، انہوں نے بھی سورہ رحمان کے بارے میں، اور بہت پرانا چل رہا ہے، پیر صفدر حسین جو ہیں ان کے ساتھ، اور ڈاکٹر جاوید صاحب بھی اس کو لیتے ہیں. اس کے بارے میں تو صرف اگر آپ میرا اوپینین اپنا ذاتی رائے پوچھیں تو یہ کہ اللہ کے سارے کلام میں ہی شفا ہے جی. اور سورہ رحمان کی تو خوبصورتی اور اس کا حسن جو ہے وہ تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی آدمی ایک ہفتہ سن لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے، لیکن یہ رول نہیں ہے، رول آف تھم نہیں ہے. اگر 100 بندے کینسر کے پیشنٹ سنیں گے تو شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے ضد نہیں لگا سکتے، ہم کنڈیشن نہیں لگا سکتے کہ مجھے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے بندے کو بیمار کیوں کیا ہے. بیماری کا مقصد اذیت دینا نہیں ہے جی، بیماری کا مقصد گناہوں کو جھاڑنا بھی ہوتا ہے، انسان کو سنجیدہ کرنا بھی ہوتا ہے. بسا اوقات ایک آدمی اتنا کرمنل ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے بہت بڑے خطرے کا باعث بن رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بیمار کر دیتا ہے. اتنے کاؤنٹلیس فیکٹر ہے کہ ایسے اسٹیٹک ریالٹی میں ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ بیماری کا جی سورہ رحمان سنا دی، یہ 100 بندے سنیں گے اللہ تعالیٰ کا، جس کو جی چاہے گا اللہ تعالیٰ شفا دے گا، لیکن 100 کے 100 بندے اس ایمان کے ساتھ ہی سنیں گے کہ اللہ اس میں ہمیں شفا عطا فرمائے گا. اور خالی سننا کفایت نہیں جی، اپنے کردار پہ بھی غور کرنا ہوتا ہے، اللہ سے توبہ بھی کرنی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ محاسبہ کرنا ہوتا ہے، اگر کسی کا دل دکھایا معافی مانگنی ہوتی ہے. ایسے جیسے صدقہ بھی ساتھ میں کریں تو سورہ رحمان کے فوائد جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ بھی سکتے ہیں. سر اگر کسی کو معدے کا ایشو ہو تو اسپیسیفکلی مطلب کس ذکر کو اس کو جو ہے نا ریپیٹڈلی یوز ٹو ہونا چاہیے ڈیلی بیسس پہ؟ معدے کا پرابلم تب ہوتا ہے جب انسان کو انگزائٹی ہو جاتی ہے. جی. اگر کسی کا ذہن خراب ہو جائے تو اس کا، کیونکہ یہ ہمارا سیکنڈ برین ہے، یہ خراب ہوگا تو مائنڈ خراب ہو جائے گا، مائنڈ خراب ہوگا تو یہ خراب ہو جائے گا. یونیٹری موومنٹ ہے، ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے.
اگر ایک آدمی یہاں سے پرسکون نہیں ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے انزائمز کی سیکریشن جو ہے وہ پنکچویلٹی میں یا ایک سسٹم کے اندر چل رہی ہو. اور یہ کمپلیکیٹڈ بہت ہوتی ہیں چیزیں. آئی بی ایس وغیرہ کے لیے اگر دیکھیں آپ, مجھے ابھی کچھ لوگ آئی بی ایس کے سن رہے ہوں گے, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ پڑھنا شروع کر دیں اور پھر بعد میں کہیں کہ آرام نہیں آیا, تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات سے لوگ ایمان اٹھاتے ہیں, وسوسہ پیدا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں اپنی بیماری پہ. آئی بی ایس پہ میری 2-2.5 گھنٹے کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے کہ آئی بی ایس کیا چیز ہے. اس میں میڈیکل نقطہ نظر سے لے کے اسپرچل, سائیکولوجیکل سارے اسپیکٹ کو کھول کے بتایا ہوا ہے. اور خود مجھے رہا 10 سال, شدید ترین رہا, کوئی ایسا سمٹم نہیں تھا آئی بی ایس کا جو میرے اندر نہیں ہے. 15 سال ہو گئے, 12 سال اللہ کے فضل سے. کچھ ریمینٹس تو رہ جاتے ہیں, وہ آپ کے مزاج کا ہوتا ہے. اسموکنگ کریں گے اگر آپ باہر, برگر وغیرہ اس طرح کی چیزیں, تو کچھ نہ کچھ عام بندے کو بھی ہو ہی جاتا ہے. اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اپنے فوڈ ہیبٹس کو, جو آپ کا انٹیک ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے. کیونکہ میرے مشاہدے میں یہ چیز آئی ہے کہ 50% جو کلپرٹ ہے وہ آپ کا منہ ہے. اوکے, اس کو بند کرنا پڑتا ہے, خالی بولنے کے لیے نہیں, کھانے کے لیے بھی. کھانے کے لیے ٹھیک ہے, آپ کڑھائیاں کھائیں گے, جا کے چیزیں کھائیں گے اور آپ کہیں کہ مجھے رات کو گیسیں ہو رہی ہیں, مجھے بلائیں چڑیلیں نظر آ رہی ہیں, تو پھر غلط بات ہے. پرہیز ہوتا ہے, ایک لائف سٹائل ہوتا ہے. اگر کسی کو تنگی آ رہی ہے, مجھے جب آئی بی ایس ہوا تھا تو میں نے 6-7 سال 15 کلومیٹر کی واک کی. تو اب لوگوں کے گروپس بنے ہوئے ہیں, رننگ کے گروپس ہیں, پارکس میں لوگ جاتے ہیں. جائیں, اٹھیں, اپنی زندگی کو, آپ کو روگ لگا ہے, اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کو. 70% تو صرف لائف سٹائل کو تھوڑا سا ٹیون ان کرنے سے ہی معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے سر. پھر اس کے بعد آتا ہے کہ آپ کا بیہیویئر ود دا لائف کیسا ہے, آپ لوگوں کے ایٹیٹیوڈس آپ کے ساتھ کیسے ہیں. غریب آدمی کو دیکھتے ہیں کیا ہے, بیوی کو دیکھتے ہیں کیا ہے, ہسبینڈ کے ساتھ کیسا ہے, باس کے ساتھ. تو اتنا کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے سیکھنے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ بیماری آ جائے تو انسان کے لیے الارم ہوتا ہے کہ آپ کی شخصیت میں بیلنس کم ہو گیا ہوا ہے. آپ کو اس کو دیکھنا چاہیے. بیماری جو ہوتی ہے نا جی ابراہیم صاحب, بیماری ایک مینیفیسٹیشن ہے, یہ اپیرنس آف سم تھنگ بیڈ ان سائڈ آف یور سیلف ہے. یہ باڈی کا ریبیل ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو اگر کڈنی کا پرابلم ہوا ہے تو وہ رات کو نہیں ہو گیا, وہ پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے, وہ اس کی کنٹینیوس کسی مومنٹم میں وہ لے کے جا رہا ہے, بار بار ریپیٹیٹیو کچھ چیزیں چلا رہا ہے. تو اس کے لیے پھر جب آپ ساری چیزوں کو, پھر علاج ہوتا ہے ساتھ میں, جیسے پہلے ابھی ہم نے ذکر کیا, حکمت سے کر لیں. لیکن میں بار بار کہوں گا میڈیکل سائنس کو اگنور نہ کریں. آپ اپنا جو بھی آپ نے ایکسپیریمنٹ کر, اور سب سے بہترین علاج جو ہوتے ہیں وہ غذا سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے غذاؤں میں بڑے علاج رکھے ہیں, وہ سیف ہوتے ہیں, آپ ان کو کریں, ان کا سائڈ افیکٹ نہیں آئے گا آپ کو. کچھ حکمت ایسی ہے جو یونانیوں پہ ایسا چلتی ہے جس میں خطرناک چیزیں ہوتی ہیں, کشتے ہوتے ہیں, بہت ساری چیز, وہ آپ اپنا رسک لے رہے ہیں. میں کہتا ہوں اگر یہ رسک لینا ہے تو اس سے بہتر یہ کہ آپ ڈاکٹرس کے پاس جائیں. جی, وہ لیبارٹری اسٹینڈرڈس پہ میڈیسن آ رہی ہے, ریسرچ بیسڈ ہوتی ہیں, وہاں پہ جائیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ اچھے لوگوں کے پاس جائیں, لوگ بیٹھے ہوئے ریسرچ کریں, ان سے آپ خوراک سے علاج کروا لیں. پانی سے علاج ہوتا ہے, نیند سے علاج ہوتا ہے. لوگ سو نہیں رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ڈپریشن میں پڑے ہوئے ہیں. دباؤ, لوگ 8-10-9 گھنٹے کی نیند لیں. جتنا باڈی پریشر میں ہوگی اتنا زیادہ باڈی کو زیادہ نیند دینی چاہیے. جتنا زیادہ باڈی ریلیکس ہے اتنا کم نیند سے اس کا گزارا ہو جاتا ہے. ریجیوینیشن ایک پراپر کنسیپٹ ہے. تو اسی طریقے سے علاج کرنا, تو آکسیجن سے علاج ہوتا ہے, آپ کو نماز پڑھنے سے علاج ہوتا ہے, قرآن سے علاج کیا جاتا ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتنی تعلیم دی ہے, اس کے باوجود اگر ہم بیٹھ کے روتے رہیں کہ ہم, اگر کسی کو معدے کا پرابلم ہے, یا سلامو پڑھتا رہے, یا سلامو یا مومنو یا اللہ پڑھ لے, آیت کریمہ پڑھ لے, تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمایا کرتا ہے. یا سلامو یا مومنو, یا سلامو یا مومنو یا اللہ میرے استاد بتاتے ہیں. اس کے ساتھ سلامو یا مومنو, یا سلامو پڑھ لیں, تھوڑا سا مائنڈ کام ڈاؤن ہو جاتا ہے اس سے. ہمارے تصوف میں بہت زیادہ رات کو جو ہے نا وہ فوقیت دی جاتی ہے. جی, کہتے ہیں جو جاگت ہے وہی پاوت ہے. میڈیکلی جو رات ہے اس میں کہتے ہیں نا کہ وہ آسمان کو دیکھنا, اسٹارز کا ہے, جو وہ پورا انوائرمنٹ بنا ہوا ہے, اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی پہلے آسمان پہ. رات کے دوران ایک تو انسان کو پڑھنا کیا چاہیے, اگر ذکر کر رہا ہے تو وہ کیا کرنا چاہیے, اور دوسرا اس کی سائنٹیفکلی ایک کیا آپ اس کو کنیکٹ کرتے ہیں اس میٹلسٹک دنیا. میں تو ساری زندگی جاگا ہوں جی رات کو. ہمیں تو انسومنیا لکھا تھا, مقدر میں لکھا ہوا ملا تھا, ہم نے قبول کیا اللہ کے فضل سے. کچھ اپنی غلطیاں کوتاہیاں بھی ہیں, لائف سٹائل بھی لے کے بیٹھ گیا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر کسی نے بچنا ہے, اور وائٹ سیلز جل جائیں گے باڈی کے, یہ میں بتا رہا ہوں ابھی. اب تو اگر کوئی بچنا چاہتا ہے تو وہ رات کو 10 بجے سو جائے آنکھیں بند کر کے. میلاٹونن کی سیکریشن کا ٹائم ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ اٹھ جائے, 4-5 بجے اٹھے, 3 بجے اٹھ جائے, پڑھے, ستاروں کو دیکھے. قرآن پاک کا صبح کا پڑھنا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کہا ہے کہ صبح کا پڑھنا جو قرآن پاک کا ہوتا ہے نا, صبح یعنی آپ یوں سمجھ لیے 3-4 بجے کا قرآن, وہ نفس کو سخت کمزور کرتا ہے, اس پہ حاوی ہو جاتا ہے. تو وہ پڑھیں تو وہ تو کمال کا درجہ رکھتا ہے. تو ذکر میں قرآن پاک, ہاں قرآن پاک بذات خود ذکر ہے. باقی ذکر کا جو دیکھیں اگر آئیڈیل ٹائم ہے, لوگ بڑے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں چیزوں میں,
تو صبح کا وقت اور خاص طور پہ عصر کے بعد سے لے کے مغرب کے درمیان کا وقت، اس وقت میں جو بھی ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کو خوش کر دیتا ہے، کیونکہ اس میں نفل یا کوئی عبادت نہیں عام طور پہ ہوتی. تو یہ ٹائم میں بالکل آپ کی بات سمجھ گیا، لیکن اب زمانہ اتنا فاسٹ ہو چکا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ لوگ صبح سونا ہے پھر اٹھنا ہے کام کرنا ہے، یہ ہر چیز ہر بندے کے لیے اویلیبل یہ چیز مشکل ہو جاتی ہے ہونا، یا اس کو مینیج کرنا وہ اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. میرا یہ ایک آپ سے بالکل ایک آزادانہ سوال ہے، وہ یہ کہ رات کے اوقات میں نے اس لیے اس کو آپ کو سوال کو کیا کہ انزائٹی اور ڈپریشن جو ہے وہ لوگوں کو موسٹلی جو ہے وہ سنا ہے کہ رات کے اوقات میں زیادہ ہائی اسٹیج پہ چلا جاتا ہوتا ہے. اگر وہ اس اسٹیج پہ آ رہا ہے اور لوگ اس کو قابو کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر وہ کون سا ذکر نہیں قابو نہیں کر سکتے. دیکھیں رات کو سونا پڑے گا. جس بندے کو انگزائٹی اسٹریس یا ڈپریشن ہو گیا ہے، اگر وہ ساری رات اسکرین کے آگے بیٹھا رہے گا تو ہی اور شی ول مسٹ ہیو ٹو پے سم ٹول. باڈی اس کا توان لے گی. آپ باڈی کو جگا رہے ہیں اور آپ اس وقت جگا رہے ہیں جب باڈی آپ کو بتا چکی ہے کہ آئی ایم ناٹ ہیپی ایٹ آل. اگر آپ اس وقت بھی اپنا لائف اسٹائل ٹھیک نہیں کر رہے اور آپ، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کام کرتا جی. اللہ، ابھی آپ نے جیسے لفظ استعمال کیا نا، بڑا دلچسپ آپ نے بات کی ہے کہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نہیں اس بات کو سنتا. اللہ کہتا ہے نہیں ٹائم تو بھگتو جاؤ. اللہ بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کو لوگوں کی کوئی محتاجی تو نعوذ باللہ نہیں ہے. کسی نے وقت نکالنا ہے اپنی مصیبت کے لیے نکالنا ہے. ایک آدمی کہتا ہے جی میرے پاس تسبیحیں کرنے کا وقت نہیں ہے، میرے پاس صبح کے ٹائم وقت نہیں. میں کہتا ہوں نہ کرو، کیا فرق پڑتا ہے، اور اللہ کے اور بڑے بندے کر لیں گے. آپ نے کرنا ہے تو اپنے لیے کرنا ہے. تو یہ والے معاملات ہوتے ہیں، تھوڑا سا قاعدے قانون پہ آنا ہی پڑتا ہے. اور ذکر جو ہے وہ کسی بھی وقت کیا جاتا ہے. کچھ خاص اذکار ہوتے ہیں جو رات کے وقت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن میں ان کو، جیسے سورہ اخلاص ہے، اسی طریقے سے درود ابراہیم ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی چاہتا ہے، ویسے تو یہ موضوع اس وقت یہ مقام نہیں ہے اس بات کا، لیکن کوئی سننے والا ایسا ہوگا جس کو شاید ضرورت ہو، تو اگر کوئی چاہتا ہے تو وہ رات کے وقت میں کوئی ایک آدھی اللہ تعالیٰ کی سورہ، کوئی آیت مبارکہ اپنے اوپر رکھ سکتا ہے کہ میں رات کے اس وقت پڑھوں گا. اللہ تعالیٰ کی اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، لیکن پھر نبھانی بہت مشکل ہو جاتی ہے. کون سا ایسا ہے کہ جو آپ آڈینس سے واقعتاً شیئر کرنا چاہیں گے؟ پرنیشیس انیمیا آج کل خواتین کا اور بچوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے. لوگوں کو خون کی کمی ہے، لوگوں کے اندر بلڈ کم ہوتا ہے، اور عورتوں کو اسپیشلی جو کہ ڈلیوریز اور یہ وہ چیزوں میں سے اور مینسٹرل سائیکل میں سے گزرتی ہیں، اور لو بلڈ پریشر پرون ہے ان کو لو بلڈ پریشر لو ہی رہتا ہے. تو خون بہت کم، اور یہ عام طور پہ جب سیزیرینز ہو رہے ہیں اس پہ بہت زیادہ ان کو یہ پرابلم آ رہی ہے. عام طور پہ 7، 8، 9 پہ ہی کھڑی ہوتی ہیں. تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ میرے جو آفتاب احمد خان صاحب میرے استاد ہیں طب نبوی کے، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ 21 دانے کالی مرچ اگر 2 کپ پانی میں ابال کے، وہی جب جو پروسیس میں نے بتایا ہے پہلے اسی شہتوت کے پتوں والا، اگر اس کو 1 کپ پانی جب ابلتے ہوئے رہ جائے تو نیم گرم پھیکا، اس میں چینی نہیں ڈالنی، اس کو قہوے کی طرح پئیں 40 دن تک. اس کے بعد اپنا بلڈ چیک کرائیں، یو ول سرپرائزڈ کہ وہ کس جگہ پہ آ گیا. دنیا میں اگر کوئی شے سب سے زیادہ خون ہمارے اندر پیدا کر سکتی ہے تو وہ کالی مرچ ہے. کالی مرچ ہے، لیکن پانی میں، جیسے میں نے بتایا 21 دانے 21 دانے پانی میں. تو اپنا میڈیٹیشن جس کو ہم کہتے ہیں مراقبہ، جی، مراقبہ جو ہے وہ انسانی صحت پہ کتنا اثر انداز ہوتا ہے، اور اس کو آج کی جدید سائنس جو ہے وہ کتنا مانتی ہے؟ جدید سائنس ایک ایبیوزو ٹرم ہے. سائنس کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ سائنس کا مذہب سے کوئی تعلق ہے. جب سائنس اللہ کو نہیں مانتی تو پھر کوئی مجھے یہ نہ کہے، آپ کی بات نہیں کر رہا. لوگ کہتے ہیں جی مراقبہ سائنس سے، میں نے کہا اب یہ نہ کہو. ہاں، آپ یہ نہ کہو، یا آپ سائنس کو مان لو یا اللہ کو مان لو. جب آپ کہتے ہیں کہ سائنس میں اللہ کا پروف نہیں ملا، تو پھر میں کہتا ہوں مراقبے کا بھی پروف نہیں ملا. تو مراقبہ نہ تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، اور مراقبہ جسم کے اوپر بھیانک اثرات مرتب کرتا ہے. ایون کہ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب میرے جو استاد ہیں، انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ ایک لمحہ بھی اگر کوئی ارتکاز کرے گا مراقبے میں، توجہ کرے گا، تو اس کو اس کا بھی تاوان دینا پڑے گا. مصیبت اس پہ آئے گی. تو اس سے لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے. اور میں ایسا آدمی نہیں ہوں جو کچھ 4 کتابیں پڑھ کے آگے بیٹھ گیا ہوں بولنے کے لیے. میرے جسم پہ گزرا ہے. میں نے 20 سال مراقبہ کیا ہے، اور بلکہ کچھ عرصہ کیا میں نے 8-8، 10-10 گھنٹے بھی کئی سال مراقبہ کیا، اور ہر طرح کا کیا ہوا ہے. اور میں مراقبے کو ایسے جانتا ہوں جیسے میں اپنے بچوں کو جانتا ہوں. یہ ایک ایول چیز ہے. اور اگر آپ کو کوئی بھی، آپ جو لوگ مراقبے میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ آپ 15-15، 20-20 منٹ جو کرتے ہیں نا، ان کو ذرا آسمانوں کے جھولے آ رہے ہیں، وہ ایک اور بات ہے. جو لوگ سیریس کرتے ہیں وہ مجھے بتائیں کہ ان کو مراقبے سے کیا ملا ہے، سوائے پاگل پن کے، شیزوفرینیا کا کچھ نہیں ملتا. اس سے احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس کا الٹرنیٹیو وہی کہ نماز، کوئی الٹرنیٹیو نہیں. نماز روزہ دیکھیں جی، عبادت جو ہوتی ہے نا، اگر آپ سمجھے بغیر کریں گے، مذہب کو اگر آپ جئیں گے نہیں، دیکھیں مذہب ہمارا فلسفہ ہے.
ہمارے لیے حقیقت ہے. کافر کی نظر وہ تو کہتا ہے یہ فلسفہ ہے جی, ہم کہتے ہیں کہ جی فلسفہ ہے لیکن ہم ایمان لے کے آئے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ سچ ہے. جی, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کو جینا ہے. ٹھیک ہے, ایک آدمی کہتا ہے کہ جی میرا فلسفہ یہ ہے کہ ہیلدی لائف کے لیے ایکسرسائز ضروری ہے, تو اس کو ایکسرسائز کرنی ہے, اس کو وہ لائف سٹائل جینا ہے, خالی منہ سے کہنے سے کچھ نہیں بنے. تو اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ, باقی رسولوں پہ جو بھی توحید کے ہمارے ہوتے ہیں درجات ان پہ ایمان رکھتا ہوں, تو اس کو مذہب جینا پڑے گا. جی, مذہب جینے کے لیے نماز تو بہت چھوٹا حصہ ہے, بنیادی حصہ ہے, فرض ہے ہم پہ, لیکن وہ 5 بار آپ چلے گئے معاملہ ختم ہو گیا. وہ کافر بدماش بھی پڑھ لے گا, کسی بھی لوگ, ہر طرح کا بندہ پڑھتا ہے نماز. بات یہ ہوتی ہے کہ 100 سال بھی نماز پڑھتے رہیں اور اپنے کردار پہ کام نہ کریں, لوگ آپ کے لیے رات کو بددعائیں دے رہے ہوں کسی کو, ایسے ہی ہے, اور لوگ آپ کے بارے میں سوچ رہے ہوں کہ اس سے جان ہماری چھوٹے, کسی طریقے سے گھر میں بچے آپ کو کوس رہے ہوں, بیوی آپ کی نکروں میں لگ کے بیٹھی ہو, اور آپ مسجدوں میں جا کے پہلی اذان کے ساتھ آپ اول نماز پڑھ رہے ہو, تو پھر انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ وہ مجھے کیا دھوکہ دیتے ہیں, وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے, مجھے کس نے دھوکہ دینا. تو انسان کو, اگر انسان چاہتا ہے کہ یہ میڈیٹیشن اور ان چیزوں سے وہ نکلے باہر اور اس کو اللہ تعالیٰ حقیقت بنا عطا کرے, تو اس کے لیے اسے جب نماز پڑھ کے وہ باہر نکلتا ہے تو اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نماز ختم نہیں ہوئی, ابھی شروع ہوئی ہے, یہ اگلی نماز تک آپ کے ساتھ چلے گی. اس کو کہتے ہیں نماز کا قائم. ہاں, وہ اللہ کو کہہ کے سلام پھیرا نہیں, وہ شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی, وہ نماز قائم کرنے کو لمبے لمبے فلسفوں میں لے کے جاتے ہیں. سمپل چیز ہے. ناصر بھائی ماشاء اللہ بڑی گہرے نظر رکھتے ہیں اس کو دنیا پہ. اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ آپ کے نزدیک کیا ہے کہ یار یہ ٹھیک ہو جانا چاہیے؟ افراتفری نہیں, دنیا کا مسئلہ جو ہے وہ انگزائٹی ہے جی. انگزائٹی, ڈپریشن جو ہے وہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے, پوری انسانیت کا مسئلہ ہے. انسان کا ذہن پریشان ہو گیا جی, انفارمیشن بے ہنگم ہے اور اس کا بہاؤ بے پناہ ہے, اور اس میں غلط معلومات اتنی زیادہ ہیں کہ سچ نظر نہیں آ رہا ہے جی, اور الگورتھم ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ سچ کیا دکھانا ہے. انسان نہیں اس کو بنا رہے ہیں. بالکل. اگر ایک آدمی اہل حدیث کے فرقے سے تعلق رکھتا ہے, مسلک سے, ہمارے لیے محترم ہے صاحب, ہم سب بھائی ہیں آپس میں, تو اہل سنت والا جو ہے اس کو اہل حدیث کا ڈیٹا نظر نہیں آئے گا فیس بک پہ, اس کو اپنی فیڈ دکھا رہا ہے اور اس کو, تو اس کا مطلب آپ جس شے میں لگے ہوئے آپ کو اسی میں لے کے جا رہا ہے. تو اب ہم اس طرح کے دور میں زندہ ہیں جو دجال کا دور ہے. اس میں سچ کا فیصلہ جو ہے وہ آپ کے جو لائک اینڈ شیئر کے بٹنز ہیں, جو کیلکولیٹرز ہیں, وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. انسان کی عقل ڈیسائیڈ نہیں کر رہی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ آپ ٹک ٹاک کھولیں, آپ فیس بک کھولیں, انسٹا کھولیں, آپ کو ایسا ڈیٹا ملتا ہے جو آپ کے ذہن میں نہیں ہوتا. میں نے دیکھنا ہے بے حجاب عورتیں اور کچھ بھی چیزیں آپ کے سامنے, وہ الگورتھم آپ کو دکھا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ اس طرح کے دور میں زندہ رہیں گے تو آپ کو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پوری ہو گئی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان کے لیے اس کے علاوہ چارہ نہیں رہے گا کہ اگر بچنا ہے, ایمان بچانا ہے, تو اپنی بکریاں لے کے پہاڑ پہ چلا جائے. یہ ایک کنسیپچول بات تھی, اور اب ہم سارے انہی چیزوں کے اندر بیٹھے ہوئے, جی اسکرین ٹائم کم کریں, کیا ہے بکریاں لے کے پہاڑ پہ نہیں جا رہے کہ پیچھے ہو جائیں جی, پیچھے ہو جائیں, اتنا نہ دیکھیں بچے خراب ہو رہے ہیں, بچوں کو جھٹکے لگ رہے ہیں, عجیب و غریب. تو کسی نے بچنا ہے اگر, تو اسے اپنے اسکرین ٹائم سے نکلنا پڑے گا. بالکل. اور اس کے لیے اس کو وڈرال آئے گا. جب آپ سوشل میڈیا سے تھوڑا سا پیچھے ہٹیں گے تو آپ یو ول فیل ڈسکنیکٹڈ. جی, آپ کو اب فوتگیوں کے اعلان تو فیس بک پہ ہو رہے ہیں. اب آپ بیٹھے ہوئے بند کر کے, لوگ اپنے جنازے لے کے چلے جاتے ہیں, آپ بیٹھے رہ جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی وہاں پہ بتایا تو تھا, آپ نے نہیں دیکھا. تو یہ بڑے خوف پڑ جاتے ہیں کہ میرا کیا, میں تو ان نون رہ جاؤں گا, مجھے لوگوں کا پتہ ہی نہیں چلے گا کیا. اس خوف میں سے جو آدمی گزر جائے گا, اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو اس دور میں بچائے گا تو وہ قدیم نظر آئے گا آپ کو. یہ میں بتا رہا ہوں, وہ جو ڈپریشن سے آزاد ہوگا, لوگ اس پہ ہنسیں گے, اس کو بیوقوف کہیں گے, لیکن اگر اس کی عقل سلامت ہے تو اسے پتہ ہوگا کہ میں بچ گیا. جب آپ اتنے زیادہ زومبیز ہو جائیں نا ہر طرف, تو ایک آدمی یا عقل والا اگر جو ہجوم میں آگے کھڑا ہوگا تو زومبیز اس کا مذاق اڑائیں گے. وہ اکیلا سب کا نہیں اڑا سکتا, تو اس لیے مذاق تھوڑا بہت اڑتا ہے اڑتے ہیں, لیکن اپنی کھال بچا لیں. اپنی کھال بچا لیں, وہ سب سے پہلے ہے. سب سے پہلے. ناصر بھائی, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں لوگ کافی زیادہ کنفیوژن کا شکار ہیں. جی, آپ کے بھی استاد ہوں گے, ان کے بھی استاد ہوں گے, ایک سلسلہ چلا ہوا یار ہوتا ہے. تو پاکستان کی اسٹیٹ کو جو مسائل درپیش ہیں وہ ہم انسانوں کی وجہ سے ہیں کہ یار یہ اسٹیٹ کی بیڈ لگتی, مطلب کچھ لوگ آج کل کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اسٹیٹ ہی کی بیڈ لگتی. پاکستان کے بارے میں سب سے ہماری جو بڑی ٹریجڈی ہے نا, وہ یہ ہے کہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے, اور ینگ جنریشن کا کیا رونا, ان کا قصور کیا ہے, ہم نے ان کو جو وراثت پکڑائی ہے وہی انہیریٹنس پہ بیچاروں کی آنی ہے. عام طور پہ آپ یوں سمجھ لیں کہ میری عمر کے لوگ بھی 45-46 کے لوگ بھی جو ہیں وہ اسی ایک خلجان کا شکار ہیں. لوگ قائد اعظم کو جانتے نہیں ہیں. میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ میں نے لوگوں کی عظیم اکثریت کو, جو قوم اپنے باپ سے محبت نہیں کرتی,
جس نے ان کو ملک بنا کے تو اللہ نے دیا. تو لیکن بات یہ ہے کہ جب اللہ نے نوٹ پہ تصویر لگا دی ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندہ پسند ہے. بالکل, آپ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. تو چاند پہ تھوکنے والی بات ہے. میرے پاس آ جاتے ہیں لوگ, کہتے ہیں جی قائد اعظم ایجنٹ تھے انگریزوں کے. میں نے کہتا ہوں اب ٹھیک ہے, چپ کر کے بیٹھے ہیں, کیا آپ بحث کر سکتے ہیں؟ تو اگر پاکستان کی ٹریجڈی کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اسٹیٹ رسپانسبل ہے, اسٹیٹ یا لوگ رسپانسبل ہیں. اسٹیٹ بذات خود کوئی چیز نہیں ہوتی, سوسائٹی بذات خود کوئی بھی چیز نہیں ہوتی, یہ آپ میں مل کے بنا رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی افراد سے قوم بنتی, ملت بنتی ہے. تو اب اگر کسی نے پاکستان سے محبت کرنی ہے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے جب تک آپ پاکستان کے میکرز کو اسٹڈی نہیں کر لیتے. نہیں, کیسے کریں وہ میکرز کو اسٹڈی کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ ہماری اگرچہ آخری باتوں میں سے لیکن بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ ہم نے بالکل جھٹلا دیا نا. ہم نے کہہ دیا کہ یار اب پاکستان کا کنسیپٹ ایک کچھ پچھلے سالوں کے بعد تو بالکل اس چیز سے ہم نے کنارہ کشی کر لی کہ نہیں وہ بڑوں کی باتیں تھیں بس بڑوں میں رہ گئی. شروع سے انسان یہی کرتا ہے, کوئی ہم نئی باتیں نہیں کر رہے. اینشینٹ انسان کا بیہیویئر یہ ہے کہ جھٹلا دینا سب سے آسان ہے, ایکسیپٹ کرنا مشکل ہے, کیونکہ اس میں مائنڈ پہ زور پڑتا ہے, خوف آتا ہے آدمی کو, اپنے کانسیپٹ ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور وہ کافر بھی جھٹلاتے رہے ہیں, اور آپ قرآن ہو, سچی کوئی بھی بات ہو, سب سے پہلے انسان اس کو جھٹلاتا ہے, اسے بھاگتا ہے. کوئی بھی نیا سچ جب سامنے آئے گا سب سے پہلے خوف زدہ کرتا ہے انسانوں کو. اگر کسی کو پاکستان کے بارے میں انڈرسٹینڈ کرنا ہے, پاکستان کے ساتھ کچھ بھی کرنا ہے, اپنا کوئی بھی حصہ ڈالنا ہے, یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ پاکستان کی کریشن کو انڈرسٹینڈ نہ کر لیں. 3 کریکٹرز ہیں جی, سادہ سی میں بات بتا دیتا ہوں, لوگوں کے لیے لیڈ دے دیتا ہوں آج کل کے بچوں کے لیے. جناح کو پڑھ لیں, گاندھی کو پڑھ لیں, اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو پڑھ لیں. یہ 3 کیز ہیں, یہ لیڈ ہیں. جو ان کو پڑھ لے گا, اور اس کے لیے تو میں حیران ہوں, لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے خود یہاں سے جانے کے بعد اپنی بیٹی کے ساتھ آن کیمرہ اس نے 40-50 ایپیسوڈس کی ڈاکومنٹری بنائی ہے خود کیمرے پہ بیٹھ کے, اور وہ سب سے بڑا ہسٹری کا وٹنس ہے, بیکاز ہی واز دا ایکچولی مین کریکٹر. اور وہ آیا تھا اور اس نے بتایا ہے کہ ہم یہ ایسے ایسے کرنا چاہ رہے تھے, جناح نے یہ کیا, گاندھی نے یہ کیا, اور بہت ڈیٹیل میں لے کے گیا ہے. اگر آپ اس کو, اگر کسی کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن, پھر لوگ کہیں گے جی وہ ایسے کر رہا ہے. ایک آدمی جو کہ مین اسٹیک ہولڈر ہے, وہ اپنی شکست مان رہا ہے کہ ہمیں جناح نے بچہ بنا دیا اور ہمیں بیوقوف بنایا. اگر وہ مان رہا ہے تو لوگ اس کو بھی کہتے ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے, تو پھر ٹھیک ہے, پھر پتہ نہیں سچ کدھر چلا گیا, ہمیں تو سمجھ نہیں آتی ہے. تو ہسٹری کو پڑھ لیں. اس کے بعد 2-4 ہمارے پریزیڈنٹس ہیں جو مین اسٹریم پہ گزرے ہیں, ضیاء ہو گئے, اس کے بعد یہ بھٹو, ان کو پڑھے بغیر تو دیر از نو پاسبلٹی. اور اس کے بعد آپ یہ آگے تھوڑا سا آ جائیں تو آپ کو ساری سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمارا اصل میں المیہ کیا ہے. کسی کا قصور نہیں ہے, انڈیویجول کا اپنا قصور ہوتا ہے. جب میسز خراب ہو جاتے ہیں, جب لوگ اپنے وراثت کو چھوڑ دیا کرتے ہیں, اپنی ہیریٹیج کو چھوڑ دیتے ہیں, لوگ نفرت کھانے لگتے ہیں اپنے کلچر سے, تو لالچ کا شکار ہو جایا کرتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں ان کے اوپر وہم اور بزدلی ان کو گھیر لیا کرتی ہے. اگر اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. پھر جب آپ کو پتہ چل جائے گا یہ آپ کا گھر کس لیے بنا ہے, کس نے بنایا, تب آپ کو یہ دھرتی اپنی ماں لگے گی, اس سے پہلے نہیں لگنی. ایک بچہ پیدا ہوا ہے, اس کے لیے آپ یوں سمجھیں وہ اس کو عادت ہو گیا, اسے بتاتے ہیں ڈیفینس اس کا گھر ہے, لاہور اس کا, کیا اس کا گھر ہے, کچھ بھی اس کا گھر نہیں. پارٹیشن دیکھیں 47 میں والٹن پہ کیا ہوا, پھر سمجھ آئے گی. تو وہ جو اس کے بعد ہوا ہے وہ دیکھیں نا, سب سے پہلے تو محبت کی جڑ پکڑیں. ٹھیک ہے, مجھے اگر پتہ ہے کہ میرے ماں باپ پہ کیا دکھ گزرے ہیں, تب میں ان کی قدر کر سکتا ہوں. اور پھر ان کے بیچ میں غلطیاں ہوں گی, وہ مجھے محبت سے نہیں روکتی ہیں. ادب کا اور محبت کا کرینہ بالکل الگ ہوتا ہے, یہ بالکل ایک الگ چیز ہوتی ہے. میں نے بتایا نا, آپ پارٹیشن کا اتنا ڈاٹا پڑا ہے, جو بچے دیکھیں گے ان کے اندر ان کی آنکھوں سے پانی نکلے گا, انہیں پتہ لگے گا کہ یہ ہمارے ہی باپ دادا تھے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, ہم سے سنبھالا نہیں گیا, یہ اور بات ہے. اور میں کہتا ہوں کہ ہماری جو جنریشن ہے یہ ہار مان لے, یہ بتا دے کہ ہم سے نہیں سنبھالا گیا, اب اگلی جنریشن جو ہے وہ کچھ کر لے چلیں اس معاملے پہ. ایسے ہی ہے. تو لوگ اللہ کو بھی جھٹلا رہے ہیں, لوگ پاکستان کو جھٹلا رہے ہیں, اور ہمیشہ آپ کو وہ لوگ نظر آئیں گے جن کا, بہت کم لوگ ہیں جن کا نالج اوپر ہے. عام طور پہ آپ کو کم پڑھے لکھے اور یہ تھوڑے سے آپ ایلیٹ کلاس کے اسکولوں میں سے نکلے ہوئے بچے, تو جیسے ہی تھوڑا سا پاکستان کو برا کہہ دیا, جان چھوٹ گئی. آپ کے لیے یو ایس جا کے سیٹل ہونا آسان ہو گیا. اپنے ملک کو گالی دیا, کہیں اور چلے جائیں گے. اور خدا کو جھٹلا دیا, اللہ رب العزت کو, تو نعوذ باللہ. تو اب کیا ہو گیا کہ شراب بھی پی سکتے ہیں, زنا بھی کر سکتے ہیں, آپ کوئی حد نہیں لگے گی, آپ کو گلٹ بھی نہیں آئے گا. تو لوگ اس لائف اسٹائل میں جانا چاہ رہے ہیں. اگر کسی کو سچ کی تلاش ہے تو جس نے بچنا چاہا اس کو بچا لیا جائے گا, بچنا چاہے اور بچا لیا جائے گا. اور وہ بچنے کا بھی ایک ہی طریقہ ہے, وہ میں طریقہ ناصر بھائی کی طرف جو ہے وہ رجوع کروں گا, وہ طریقہ بتائیں تاکہ ہم اس طریقے پہ اختتام کریں. کہ جو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی بات میں بتاتا چلوں کہ ناصر بھائی کوئی مذہبی شخصیت نہیں ہے, ملا نہیں ہے, ماشاءاللہ آئی ٹی کنسلٹنٹ رہے ہیں. بھی جو ہیں دیکھیں تھوڑا سا میں آپ کو بات, اچھا یہاں پر میں اس لیے میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. اصل میں ہمارے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کس پوائنٹ آف ویو میں کس چیز میں وہ بات کروں, کہ کتنا زیادہ اس کو کنٹروورشل بنا دیا جاتا ہے,
کہ پانچ بس داڑھی رکھی ہے. نہیں داڑھی بابا جی تسبیح پڑھ کے آج دن بیٹھے ہوئے IT کنسلٹنٹ کمپنی کے ہیڈ ہے, DHA میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. ان کے آگے بھی چیچا بات پتہ کیا ہے, اصل بات یہ ہے کہ انسان کی یہ گریس ہے کہ ایک گاؤں میں دھوتی پہن کے آدمی بیٹھا ہوا ہے نا, اگر اس کے پاس کوئی جاتا ہے اور وہ انگلش بولتا ہے اور اس کے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہے تو اللہ اس پہ خوش ہوتا ہے کہ یہ وقت کے ساتھ بھی چل رہا ہے اور یہ میرے ساتھ بھی وفا کر رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے پیچھے چلتے چلتے آپ دنیا سے پیچھے رہ جائیں. اپنے وقت سے اپنے زمانے سے آشنا ہونا چاہیے, لوگوں میں ملنا ہوتا ہے. جو بھی آدمی اللہ کے راستے میں چلتا ہے وہ ایک کائنڈ کا مارکیٹر ہوتا ہے, اس کی پریزنٹیشن ہوتی ہے. اگر ہم اسی وجہ سے, تو آپ نے جو لفظ استعمال کیا, میں اس پہ آپ کے ساتھ کوئی اختلاف میں نہیں ہوں, ہم بھائیوں کی طرح بیٹھے ہیں, لیکن عالم کی بھی اپنی رسپیکٹ ہے, اس کی بھی ایک اپنی محبت ہے, اس کی ایک اپنی جگہ ہے. بالکل ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی تصوف اچھا ہے, مولوی برا. اگر مولوی نہ ہو تو پھر تو ہمارے بیڑے گرک ہو گئے, تو اگر تصوف نہ ہو پھر بھی بیڑے. تو بیلنس لائن لے کے چلنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بیلنس ہم جس وقت کھو دیتے ہیں اس وقت ہم نفرت کا شکار ہو جایا کرتے ہیں. بالکل. بات اس سارے میں یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں, میرا تو ناقص علم ہے, میں ایک سادہ سی بات کر دوں گا کہ لوگوں کو بھول گیا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے. بالکل. جب آپ کو یہ یاد آ جائے گا تو آپ کو علم آزاد کرے گا, آپ کو معزز کرے گا, آپ کو طاقتور کرے گا, آپ کو کمپلیکسز سے نکالے گا, کیونکہ وہ آپ کو آپ کے خوفوں میں سے, آپ کے سانسیں کمزوریوں میں سے نکالتا ہوا لے کے جاتا ہے. تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ میں مسجد سے نکلوں اور مجھے کوئی بھی ایتھیسٹ آ کے مجھے اگر کنفیوز کر دے یا مجھے کمپلیکس کر دے, تو اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کو پریزنٹ نہیں کر سکا, میرے پاس نالج کم تھا. ظاہر سی بات ہے, جب محبوب ہے تو محبوب کو پہچاننا, اس کے بارے میں جاننا پڑتا ہے, اس کے بارے میں جاننا پڑتا ہے. دیکھیں خالی ذکر نہیں ہوتا, آپ کو علم بڑھانا پڑتا ہے. اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے علم کی, آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں, آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے قبول ہے. آپ ایتھیسٹ کو کیسے کنونس کریں گے؟ بالکل, اس کے لیے ہمیں جدید اس کے ساتھ آپ کے بعد آپ کو بولنا پڑے گا, اور ان کی زبانوں کے اندر یا تو کچھ نہ کچھ آپ کو سارے علوم میں سے, حضرت عثمان الحجویری نے کہا تھا, داتا صاحب نے, کہ تمام علوم میں سے کچھ نہ کچھ اٹھاؤ جو آپ کو اللہ کی تلاش کے لیے کافی ہو جائے. بالکل. آپ نہیں سمجھتے کہ لاسٹ اسٹیج میں ہمارے ساتھ تھوڑی سی ذاتی ہے کہ جو دنیا اور دین کو علیحدہ کر دیا گیا؟ ہر معاشرے میں ہوتا ہے. وہ اب باہر کافروں نے کیا کیا, انہوں نے چرچ کو علیحدہ کر دیا نا, عیسائیوں نے یہی کیا, رزلٹ نکال کے بیٹھے ہیں اس کا. لیکن ہمارے پاس تو سب کچھ موجود تھا, دنیا میں موجود تھی. جب جو بندہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنے مزاج میں پیدا ہوتا ہے. شاکلہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسٹرکچر ہوتا ہے. تو جو آدمی بچنا چاہے گا اسے سیکھنا پڑے گا, اسے اپنے راستے ڈھونڈنے پڑیں گے. اس کو زمانے سے کوئی غرض نہیں ہوگی کہ زمانہ مجھے کیا, ٹرینڈ مجھے کیا سجیسٹ کر رہا ہے. اسے اس بات سے اسکول تو آپ کو یہ بتائے گا, اسکول کو آپ کی روحانی ترقی سے کوئی غرض نہیں ہے. جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ آپ کو ٹرینڈ کر رہا ہے سویلائز کرنے میں, سوسائٹی میں فٹ کرنے میں, تاکہ آپ کمائیں, آپ جاب کریں, آپ بزنس کریں اور آپ اپنے حصے کا شیئر اٹھائیں. کسی بھی زمانے کا جو اسکولنگ سسٹم ہوتا ہے وہ آپ کو خدا سے جوڑنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتا. اسی طریقے سے ہمارے ہاں ایک غلطی یہ ہوئی ہے کہ ہمارا جو مذہبی اسکول آف تھاٹ ہے, جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے, انہوں نے اس بیلنس کو لوز کر دیا ہے. وہ جو ماڈرن ایجوکیشنز ہیں جیسے IT ہے, جو بھی سلسلہ ہے, اس کو وہ اتنا اس کی اب تو سمجھ گئے, اب آ رہا ہے, اب بیلنس آ رہا ہے, اور اب بڑے اچھے لڑکے آ رہے ہیں, بڑا ٹھیک آ رہا ہے. تو اگر یہ بیلنس پکڑا جائے گا تو جو نوجوان نسل آ رہی ہے, مجھے ان سے بڑی امید ہے کہ ان پہ جو ہم نے دباؤ ڈالا اور ان کو جس امتحان میں سے گزارا ہے, اب یہ اس میں سے گزریں گے تو یہ اچھے راستے نکال لیں گے. اور میں لوگوں کو دیکھتا ہوں جو ینگ لڑکے ہیں نا, دے آر سرپرائزنگلی انٹیلیجنٹ. اللہ تعالیٰ کے امید ہے کہ انشاءاللہ قافلہ یہیں سے نکلے گا. امید تو ہمیشہ, نا امیدی تو شیطان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مایوسی سے تو براہ راست ہمیں بذات خود منع کیا ہے. اور دیکھیں ہمارے حالات بالکل برے بھی نہیں ہیں, کچھ بھی ہمارا برا. مجھے آپ نیگیٹو دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو اچھا دکھائی ہی نہیں دے گا. شکوہ ظلم و سب سے بہتر تھا کچھ کام کر لیتے ہیں, اپنے حصے کی کوئی شمع جلا دیتے. اصل میں تو اس معاملے کو اس تناظر میں دیکھتا ہوں کہ قوموں کی زندگی میں, ملکوں کی زندگی میں 70-80 سال کا ملک جو ہوتا ہے وہ بچہ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. وہ تو ابھی بڑا, پاکستان تو ابھی بڑا بھی نہیں ہوا. آپ ان کے انڈسٹریل ریولوشنز دیکھیں US کے, اور اس کے بعد آپ جرمنس کو دیکھیں, ابھی 100 سال نہیں گزرے ہیں. اور پیچھے مغلس کو چلے جائیں, آپ یہاں پہ جا کے دیکھیں کیا ہوا ہے. ابھی چائنا اٹھ رہا ہے قوموں, اور چائنا نے پیچھے جو فیمی قوم ہوتی تھی تو بڑی ذلت ایک کاٹنی پڑتی ہے. اتنی ذلت آئے گی, اتنا دباؤ پڑے گا کہ ہماری آنکھ ایک جھٹکے سے کھل جائے گی. ایگزیکٹلی. وہ آپ یوں سمجھیں کہ سوئے ہوئے آدمی کو جھنجھوڑا جا رہا ہے, بھوک سے جھنجھوڑا جا رہا ہے, افلاس سے, غربت, زیادتیاں اور جو ظلم و ستم اور لا قانونیت, یہ سارے ایلیمنٹ جولٹ کی طرح کام کر رہے ہیں ہمارے اوپر. ہمیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے, لیکن ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا کام کرتے رہنا چاہیے. ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ, اور پھر میں وارننگ بھی دینا چاہ رہا ہوں بصد احترام, پھر جو قومیں نہیں سمجھتی ہیں ان پہ جنگ مسلط کی جاتی ہے. یہ جگانے کا آخری ایک
جھٹکا ہوتا ہے. Exactly. پھر قومیں ایک جھٹکے میں جاگ جائے. 65 میں جاگ گئے تھے نا, پھر دوبارہ تھوڑی سی نیند آ گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. امید تو یہ ہے, اللہ تعالیٰ پہ پورا یقین ہے کہ ایسا معاملہ نہیں ہوگا, لیکن اس سے پہلے ہی جاگ جائیں تو ہمارے لیے بہتر ہے. اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور اب اسی طرح اگر ہم دین کی طرف آ جاتے ہیں تو دین میں بھی ایک بہت زیادہ دنیا کی طرف آ جاتے ہیں تو دنیا والوں میں بھی ایک بہت دین کا رجحان آ رہا ہے. ماشاءاللہ آپ جیسے لوگ آ رہے ہیں, نہیں مجھ سے بڑے بہتر لوگ ہیں جی, تو لوگوں کے اندر شعور پیدا ہو رہا ہے. لیکن میں لاسٹ یہی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو جو ایک سوال میرا بالکل ادھورا رہ گیا اور میں نہیں سمجھا اس کا ابھی تک مجھے جواب ملا, کہ جو قافلہ یہیں سے نکلے گا اس کی مکمل ڈیفینیشن کر دیجیے. قافلہ نکل چکا ہوا ہے. قافلہ ابھی لوگوں کو محسوس نہیں ہو رہا. اچھا, قافلہ نکل چکا ہے. کام کرنے والے لوگ میدان میں بروئے کار ہیں, کام کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی اپنی شامل فرما رہا ہے. جب بیلون پھٹنے والا ہوتا ہے تو دباؤ انتہاؤں پہ پہنچ جایا کرتا ہے, حادثہ ہونے سے کچھ دیر پہلے. ہمیں نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ کار کیا ہوگا اس معاملے میں, لیکن ایک بات طے ہے, جن لوگوں نے ہسٹری پڑھ رکھی ہے ان کو پتہ ہے کہ جب سپر پاورز بننے کے بہت زیادہ نزدیک ہوتی ہیں تو اس سے پہلے بگڑنے کے انتہائی خوفناک عمل سے گزرتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے. ہمیں اس پہ صبر بھی کرنا ہوگا اور اپنے آپ پہ کام بھی کرنا ہوگا. اور قافلہ ایسے ہی نکلے گا جی, لوگ نئے چہرے سامنے آئیں گے اور پولیٹیکل رستے سے ہی آئیں گے. ایوولوشن سے تو اللہ بچائے, کیونکہ ایوولوشن ابھی فرینچ بلڈی ریوولوشن جو چلا ہے, ایوولوشن کہہ رہا تھا معذرت, اور اس میں جو کچھ ہوا, اور اس سے پہلے ایران میں جو کچھ ہوا, اور چائنا میں ماؤ زیدونگ کے ساتھ جو کچھ, یہ سارے یہ بہت مشکل رستے ہوتے ہیں. ہماری دعا یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل ہی اس کا سلوشن اللہ تعالیٰ نکالے تاکہ امن امان سے چیزیں بہتر ہو جائیں. ہونی تو ہیں, ایسے نہیں ہوگی تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہو جائیں گی. اور اس کے لیے جو ابھی ہمارا مین ٹاپک وہی تھا کہ ہر فرد چاہے وہ اپنی اپنی جگہ پہ کام کرے اور ہر لحاظ سے کام کرے. اس کے لیے دین نے بھی آپ کو ایک پورا راستہ دیا ہوا ہے. صرف ایک معاملہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی حد تک بہتر انسان بنانے کی کوشش کر لیں. بالکل, یہ سب سے بڑا آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں معاشرے میں. ہمارا زور نہیں ہے, ہم پاکستان کے قرضے نہیں اتار سکتے, ہم سب کو ٹھیک نہیں کر سکتے. ہم نہ صرف افتخار صرف اپنے آپ پہ کام کر سکتا ہے. اگر میں اپنے آپ پہ کام کرتا رہوں جتنا اللہ نے مجھے توفیق دی ہے, کیونکہ میری حکومت میرے پہ کچھ حد تک چل جاتی ہے, پوری تو میرے مالک کی ہے, لیکن میں اللہ سے دعا کرتا ہوں مجھے توفیق دے دے تو میں اپنے آپ کے ساتھ کام کر سکتا ہوں. بالکل, اگر آپ انڈیویجولی اپنے آپ کو گرو کرتے رہیں, علم سیکھتے رہیں, پریکٹس کرتے رہیں, اپنے مذہب کی جو ہمارا اسلام ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کو آپ جینے کی کوشش کرتے رہیں, اور آپ ایک ایسے اسٹرکچر میں رہیں کہ آپ کو لگے کہ آپ کچھ حد تک بہتر ہو رہے ہیں ہر گزرنے والے دن کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے کہ غیر محسوس انداز میں انسان کو انفلوئنس عطا کرتا ہے. اس کی زبان میں اثر دیا کرتا ہے, اس کے علم میں بیان میں طاقت دے دیا کرتا ہے, جس کی وجہ سے اس کا دائرہ کار بڑھ جاتا ہے. جی, ورنہ اگر ضد کریں گے کہ اپنے اوپر کام کیا نہیں ہے اور اٹھ کے آپ باہر آ کے بیٹھ گئے, جیسے یوٹیوب کا آج ولاگز اور ایوری تھنگ اور پوڈ کاسٹ کا جو فلڈ آیا ہوا ہے, اس کی وجہ سے زبان میں اثر نہیں رہتا اور وہ اتنا بڑا میڈیم ایک انٹرٹینمنٹ بن کے رہ جاتا ہے. بالکل, تو اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں, میرا ان کو مشورہ ہے, کوئی بھی اگر آدمی کچھ اچھا کرنا چاہتا ہے اس کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک ستارہ ہے. جی, علامہ اقبال نے جو فرمایا تھا وہ چمکے گا, اللہ تعالیٰ اس کو چمکائے گا اور اس کے پیچھے کہکشائیں چلیں گی. بالکل, افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو اللہ کرے کہ یہ جو باتیں ہم نے کی ہیں مجھ سمیت جو ہے وہ تمام کو اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جرنی, یہ سفر جو ہے وہ اپنے سے ہی شروع ہوتا ہے اور اپنے پہ ہی ختم ہوتا ہے, اور یہی ہے خود سے خدا تک کا فلسفہ. محمد ابراہیم قریشی, City 42.